ساتھ ہی اس کا انکار ہے تو کتنا بڑا تبدیل ہے. آپ غور کیجیے اچھی طریقے سے. ایک آیت کا انکار کرنے والا ایک حدیث کے انکار کرنے والے کو کافر کرتے ہیں، لیکن جو شخص 99 آیات کا انکار کرتے اور 210 احادیث کا انکار کرتے تو کتنا بڑا کافر ہوگا. بھائیو، انہی موجودات امت مسلمہ کے تمام مفتیان اعظام اور تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے مرد اور زندیق ہونے پر فتویٰ صادر کیا اور سرکاری عدالتوں میں بھی مکمل باتوں کو مل کر مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ باید تک حکم و مجرد کے بعد قادیانی کو غیر مسلم قرار ملا. ایک عدالت نہیں سب قرار ملا. اور اس کے بعد میں بھی اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی کی نبوت کے معاملے کو لے کر کے پرچار کرتا پھرے تو پھر وہ اسلام میں کیا ہے کہ نہیں. تقریباً 15-20 سال پہلے شوگات پر اس کا درجہ بھی نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد میں میچی سے مہاکالی تک انگریزوں کے خزانے کے بل کے بعد مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا. یہی کہا ہے لوگ پا گئے تو بھائی ہمیشہ کے لیے یہاں بھی کر رہا تھا، وراٹ نگر میں چل رہا تھا، دھنگڑی میں چل رہا تھا، دفتر قائم کر دیا تھا. جگہ جگہ اس وقت کا یہ حال تھا کہ ائمہ مساجد کی بات چھوڑ دیجیے، عوام کی بات چھوڑ دیجیے، بہت سے بیچارے علماء کرام کو بھی عقیدہ نبوت کی تفسیر اور قادیانیت کی حقیقت، اس کے عقائد کفری اور باطلہ اور اس کی شاذ کے بارے میں قطعی جانکاری دی. بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی میٹنگیں ہوئی، جگہ جگہ کو بیدار کیا گیا. الحمدللہ کامیابی ملی. کانفرنس ہوئی، تربیتی پروگرام ہے، تشریف لائے گئے تھے تربیتی پروگرام میں. تربیتی میں رواں تھے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے بزرگ تھے، ہم سب کے پیر مرشد تھے اور پورے ورلڈ لیول پر عالمی شخصیت تھی، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے میرے لیے لائے ہوئے. اس طریقے سے ان کے بڑھتی رغبت ہو گیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے جب آرڈیننس جاری کیا پاکستان کا یہ جنرل ضیاء مرحوم کہ آج سے یہ غیر مسلم قرار دیا گیا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی حکومت کے کسی بھی دیش کے اندر کھانے کے اندر مسلم نہیں لکھا جائے گا. بھاگا ہوا گیا آقا مولا کے نزدیک آئے برطانیہ میں دفتر کھول دیا. اور وہیں پہ بیٹھ کے باضابطہ مرزا طاہر نے مشورہ کیا کہ اب تو پاکستان کے اندر راستہ بند ہو رہا ہے، لہذا کہاں پہ ہماری ابتدائی سرگرمیاں جاری ہونی چاہیے، کہاں کے مسلمانوں کو مرتد بنایا جانا چاہیے، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جانا چاہیے. تو باہمی مشورے سے 2 ملک کا نام صاف لینا ہے، ایک کینیا اور افریقہ میں، ایک نیپال. کیونکہ نیپال کے اندر مسلمان ناخوانہ ہے، پسماندہ ہے، کمزور ہے، بے پڑھے لکھے لوگ، اس لیے وہاں داؤ چل سکتا ہے، وہاں کے مسلمان کو مرتد بنانے میں حکومت کامیاب نہیں کر سکتی. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ کھانے والے مرد سے تعلق کرنے والے علماء دیوبند، علماء مذاہب اور اس طریقے سے فکر مند علماء موجود، اس کو پتہ نہیں تھا. جب ان کا قدم یہاں پہ ہوتا ہے یلغار ہوا ہے تو میچی سے مہاکالی تک اس طریقے سے علماء حضرات مل کر کے کام کرنا شروع کر دیا کہ ان کے ناک میں دم ہو گیا. اور اس وقت کی بات ہے، آج تو
आतंकवाद को एक जाल बना दिया गया मुसलमान को शिकार करने के लिए, सही बात के लिए। उस वक्त ये बात नहीं थी, कानून का हाथ नहीं हुई, पिटाइयाँ की गई, बुराइयाँ की गई, और जिस तरीके से आए कुरान से बहुत सारे कादियानी दुआ ईमान बिल्कुल बहुत यार ईमान है। मेरे दिल भाइयों तफसील बात हो जाएगी, हमें बीच में फाइल होना बिल्कुल गलत है और हमारा किसी भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता हजरत की शख्सियत हमारे दरमियान है। ये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मियत का वजूद अमल में आया और उस मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मियत को प्लेटफार्म से मजलिस महाकाली तक लोगों को, मुसलमानों को बेदार किया गया कि देखो भाई कादियानी जो है कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि कादियानी काफिर है, इस्लाम से खारिज है, इससे सलाम करना जायज नहीं, इससे बात करना जायज नहीं, और इसको कब्रिस्तान में दफन होने देना जायज नहीं, अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने देना जायज नहीं, इससे कोई बिजनेस करना जायज नहीं, साथ साथ बिल्कुल हराम है। क्यों? इसलिए कि अंतिम नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दुश्मन है, इसलिए नाराज है। लिहाजा कादियानी काफी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इधर तो बीच में वो लोग ठंडा पड़ गए थे, जितने हम लोग सरगर्म थे उतना ही जाके डर करके खौफ करके उन्होंने अपनी सरगर्मियां खत्म कर दी। 2 सालों के अंदर इन्होंने इब्तिदा सरगर्मी में इजाफा कर दिया है और बाज़ाब्ता जो है कराना कानून खोल दिया है। अब जब काठमांडू के अंदर कोशिश कर रहे हैं जमीन खरीदने बल्कि जब खरीद लिया है, और इस तरीके से यही भारत के अंदर, वर्षा के अंदर, और इसमें जगह जगह वो लोग कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है कान खोल कर सुन ले, बहुत से जदीद तालीम याफ्ता बेचारे क्लासमेंटी क्या कर रहे हैं ये लोग, फिरकाबंदी पैदा कर रहे हैं। कहीं कोई फिरका नहीं है, कोई फिरका परस्ती नहीं है, इस्लाम से कादियानियत का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो काफिर में सबसे बदतरीन काफिर, उसके अकायद बातिला बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, और ऐसा है जैसे जमीन आसमान में, ऐसा है जो आग पानी की होता है, और इस्लाम के नाम पर अपने कुफ्र को फैला रहे हैं। जिस तरीके से बकरा के चमड़े के पर कुत्ते का गोश्त वो धोखा नहीं कर काम है, मक्का की अय्यारी फरेब काम है। इसलिए इस फरे के फरे में नहीं आना है, इसके शोबनबाजी में नहीं आना है, इसके धोखाबाजी में नहीं आना है। जो यहाँ बैठे हुए 10 आदमी, उनका ये फर्ज बनता है कि अच्छी तरह समझ दे वो इस्लाम का तरीन दुश्मन है। नामूस रसालत मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीन दुश्मन है। खत्म नबूवत की चादर फड़ता है, मुसलमानों के ईमान पर डाका डालता है, वो मुसलमान नहीं है, बल्कि उसका ताक़ुब करना, उसकी बेखूनी में लगना ईमान के लिए जरूरी है। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत हर ईमान वाले को वाजिब और जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने शुरू में कहा था कि ये मज़ाक़िर को 10 मिनट के लिए आपके सामने हमने सुनना है, जिनके सुनने के लिए हम बेकरार हैं। एक बात सुना, इंतहाई खुशी मसरत की बात है, और उसमें अमल दर अमल की बात है। हर जीने वाले को लगना चाहिए, जब कादियानियों से हमको बास मुबाहिसे के बाद में 12 जिला का सीडीओ और एसपी ने कहा दिया कि मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष रिफा के इसलिए सरकारी संस्था है, उनसे रिफा होना तैयार हो, कादियानी पीछे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की गई, कोशिश की गई, और मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष ने भी लिख दिया, गृह मंत्रालय ने भी लिख दिया बाज़ाब्ता कि इनकी गतिविधि पर पाबंदी लगाई जाए। तमाम ये कहा हेडक्वार्टर से बाज़ाब्ता गृह मंत्रालय से हर जगह लेटर दिया हुआ है, और हर जगह मुसलमान को चाहिए कि सीटों के पास जाकर उसके कानून निकाले, और फिर वो जहाँ भी सरगर्मी पैदा करता है, जहाँ मुसलमान भी प्राप्त कर डालने की नापाक कोशिश करता है, तो फिर उस पर कार्रवाई करें, सीटों से जाकर मिल करके कार्रवाई करें। इतनी बेदारी हम और आदमी आनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारे ईमान की आजमाइश है, इस्लाम का कुछ नहीं। सवाल ही पैदा
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر فرانس میں دنیا کے ان اسلام بیرونی شکتیوں کا جہاں جہاں موجود ہے، جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، نہار خوش کرتے ہیں کہ مسالے کی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پہ ہم لوگ ہیں نیپال کے اندر، اور نیپال کے اندر قادیانی ملعون کی اطلاع سرگرمیاں چل رہی ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے اور قیامت کو ہماری شفاعت رسول سے معلوم لائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ تمہارے ملک کے اندر، تمہارے انچل کے اندر، اور تمہارے ضلع کے اندر، اور تمہارے پڑوس کے اندر ہمارے ختم نبوت کی چادریں پھاڑی جا رہی تھی، اور بالکل تم خاموش تماشائی بنا بیٹھے تھے۔ جب تمہاری عزت کو کام آیا، تمہاری بیٹی پر، بیوی پر، اور تمہارے گھر کے کسی فرد پر حملہ ہوا، تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے، دولت کو بھی نہیں دیکھا۔ آج جب ہمارے ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ آیا، ناموس کا مسئلہ آیا، خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ آج آئے وہ حوض کوثر پر ہمارے منہ کو سلام کرنے کے لیے، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ ناکامی نہیں نہیں، تو اس بات کو سمجھ لے، اچھی طرح سمجھ لے کہ آخرت کی کامیابی ناکامیابی عقیدے کے اوپر ہے، عقیدے کے بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ آستھا ٹھیک ہے تو پھر آخرت کامیاب، اگر عقیدہ آستھا خراب ہے تو بھائیوں کامیابی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ گھر گھر میں مذاق پیش کا ہو، ہر مدرسہ جو ہے شعبۂ تحفظ ختم نبوت کھولے، اپنے مدرسے کا انتظام کرے، دعوت دیوبند کے اندر، مجالسات کے، ہندوستان کے اندر، ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ آج نیپال میں ضرورت ہے، ان کی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس لیے مولانا جامعہ صاحب سے خاص طور پہ یہاں پہ میں کہوں گا، اور مدارس والوں سے جہاں موجود ہیں ان سے کہوں گا، لیکن دوسرے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے کہ ہر مدرسہ والا اپنے آپ جو ہے اپنی نصرت و کارکردگی کرتے، اور جو بھی عالم ہے یا جو بھی سنستھا ہے یا جو بھی تنظیم ہے اس کو حصے کے طور پر بنا کر چلنا چاہیے، اور اس کی سرگرمی کو روکنا چاہیے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی اور پورے نیپال مسلمانوں کی اور پورے دنیا کی مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام ہے۔ معزز حاضرین، بات چل رہی تھی قادیانی۔ قادیانی کیا ہے؟ مختصر میں بتا دوں، ہندوستان کا صوبہ پنجاب کا ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ یعنی گاؤں قادیان ہے۔ وہاں مرزا غلام احمد، جس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، اس کے دادا کا نام عطا محمد اور پردادا کا نام گل محمد تھا۔ یہ سن 1839 عیسوی میں پیدا ہوا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سن 1880 عیسوی تک اس نے اپنے آپ کو خادم اسلام کہا، ملہم اللہ کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ چونکہ یہ نفاست پسند انسان نہیں تھا، گندی جگہ رہتا تھا اور غلاظت پسند تھا، فطرت میں اس کے غلاظت تھی، اس بنیاد پر اس کو شیطانی وساوس آتے تھے، رنگ کا کالا، کریکٹر کا گھناؤنا انسان، جس کو ایک شریف انسان بھی نہ کہا جا سکے۔ پھر اس نے جو ہے سن 1881 کے اندر بیت اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ سن 1882 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے آگے چل کر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر 1898 کے اندر اس نے ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر سن 1901 میں باضابطہ اس نے اپنے آپ کو نبی کہلوایا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا۔ تو یہ کذاب ملعون مرزا غلام احمد کی طرف منسوب ہے قادیانی، جس کو حضرت نے بتایا کہ یہ کافر و مرتد ہے، اس سے کسی قسم کا رشتہ، تعلق، ناتا، لین دین سب حرام ہے۔
اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ان سے لین دین نہیں ہو سکتا ہے، کسی طرح کا کوئی معاملہ ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ صحن چمن کو اپنے بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنے بہاروں پہ ناز تھا، آپ آ گئے تو سارے بہاروں کو چھا گئے حضرت۔ اب آپ اپنے موائد حسنہ سے اور قیمتی گوہر سے ہم سامعین کو مستفید۔ بہت کچھ پروگراموں کو لے کر مجلس نے قدم اٹھایا، مالاتا دارالعلوم دیوبند سے پروگرام کو منظور کروائے تو پوری دنیا کے لیے بڑھتا ہوا دن۔ اس پروگرام کے بنیادی مقصد میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اپنے دینی بھائیوں سے ملاقاتیں کی جائیں اور اپنے دین اور ایمان کے تعلق سے ان سے کچھ باتیں کی جائیں۔ جو وقت اور حالات چل رہے ہیں اس تعلق سے بھی کچھ سمجھا جائے،
मकसद के तहत हम और आप जमा इस नशिस्त में मैं सिर्फ एक बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तब बात हो सकती है। मेहनत अगर दोनों तरफ से हो बहुत जल्दी मसला हो जाएगा। सिर्फ एक तरफ से मेहनत की जाए, हम सोचते रहो और आपकी पूरी तवज्जो ना हो तो भी बात नहीं। आपसे आज ये कर रहा था, वैसे आप थोड़ा करीब हो जाए तो आवाज़ हमारी में पहुँच जाए। वैसे आप लोग करीब हो जाए तो वैसे भी पूरी आवाज़ काफी हो जाएगी, ज़्यादा ले जाए। जरूर शरीक करिए। आप हज़रात जिस मुल्क में हैं, इस तरह
जगहों पर अपने ईमान को बचा लेना और बचाए रखना ये बड़ी कुर्बानी है। बहुत बड़ी कुर्बानी है। हमारे आपके दरमियान आने का एक मंशा और मकसद ये भी है कि हम और आप समझें कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने का क्या मतलब है? एक मतलब तो वो आपने समझा है, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मुसलमान होने का मतलब ये कि इतनी शानदार मस्जिद बनाई है कि नीचे से ऊपर तक पत्थर ही पत्थर लग रहे हैं। बेहतरीन मस्जिद है, शानदार। ये भी मुसलमान होने का एक मतलब, ये अलामत है मुसलमान होने की। लेकिन ये अकल पर पत्थर पड़ने के लिए अलामत है, दोनों अलामत है। ये कयामत की अलामतों में से भी एक अलामत है। बहुत शानदार मस्जिद होंगी, लेकिन उसमें ढंग का नमाज पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। मस्जिदें बहुत बेहतर होंगी, मुसलमान बहुत शानदार। मस्जिद के लिए 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार, लेकिन अगर ढंग का इमाम रखने की बात की जाए तो इसके लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं होगा। तो ऐसे भी मुसलमान हैं। लेकिन इस गए गुजरे दौर में जो भी हो बहुत गनीमत है। आप जिस मुल्क में रहते हैं या हम सभी हैं जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमें इस हकीकत को समझना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने का क्या मतलब है? मैं इतनी ही बात को समझाना चाहूँगा। इसकी मुनासबत से मैंने एक आयत का इंतखाब किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में अब कोई दीन अगर कबूल किया जाएगा, अगर कोई पसंद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम। इसका मतलब ये है कि और भी मज़ाहिब होंगे। मेरी बात आ रही समझ में? मैं उर्दू बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छी तरह अगर ना आ रही हो तो बताइए कि अपने लैंग्वेज को मैं कुछ तब्दील करूँ, कुछ हिंदी मिला के बोलूँ, कुछ इंग्लिश मिला के बोलूँ। जो मैं बोल रहा हूँ अंदाज मेरा समझ में आ रहा है? जी, समझ में आ रहा है? अगर एक बार ही आपने समझ लिया तो मैं समझता हूँ मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। अच्छा, इसे जरा बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। जितने लोग हैं वो सब साइलेंट कर दे या बंद कर दे। अल्लाह ताला ने बताया कि मजहब इस्लाम ही से अल्लाह की रजामंदी वाबस्ता है। अब अगर मजहब इस्लाम को छोड़कर दुनिया में कोई भी मजहब आप अपनाएंगे तो उसका इख्तियार आपको है, अधिकार आपको है, आप अपना दीजिए। लेकिन याद रखिए, इस्लाम को छोड़कर अगर आप कोई भी मजहब अपनाएंगे तो उसमें 2 खराबियां पाई जाएंगी। पहली खराबी क्या होगी कि आपकी दुनिया बर्बाद। दूसरी खराबी क्या होगी कि जब आंख बंद होने के बाद वाली जो दुनिया है वो भी बर्बाद। आंख बंद होने से पहले की दुनिया वो भी बर्बाद, और आंख बंद होने के बाद की जो दुनिया है वो भी बर्बाद। दुनिया में कोई भी इंसान आया हो, चाहे वो
فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، یا آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو، پرائم منسٹر ہو، صدر جمہوریہ ہو، نیتا ہو، چول چکی کا نیتا ہو، 1.5 پیسے کا ہو، 2.5 لاکھ کا ہو، کروڑ کا ہو، اس حقیقت کو تو سب مانتے ہیں کہ 2 دنیا ہے، ایک آنکھ بند ہونے سے پہلے اور ایک آنکھ بند ہونے کے بعد۔ اس سے انکار تو نہیں ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کے ملک میں پہاڑ بہت بڑا ہے لہذا اب آنکھ بند ہونے کے بعد دنیا ہے ہی نہیں، جو بھی ہوگی مانتے تو ہوں گے آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اسلام مذہب کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی مذہب اپنائیں گے تو 2 نقصان اٹھانا پڑے گا، چاہے آپ کے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ ایک نقصان کیا ہوگا کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے کی جو دنیا ہے وہ بھی برباد۔ دوسرا نقصان کیا ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد کی جو دنیا ہے وہ بھی برباد۔ اور اگر آپ مذہب اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، مانتے ہیں، اس لیے کہ اب صرف اور صرف اسلام ہی ایک مذہب ہے جس سے اللہ نے اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے اپنی رضامندی وابستہ کر رکھی۔ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے کی دنیا یہ بھی کامیاب اور آنکھ بند ہونے کے بعد کی جو دنیا ہے وہ بھی کامیاب۔ اب یہ بات میں نے ایسے انداز میں کہی ہے، قرآنی آیات اور احادیث کا ایک خلاصہ اور ایک سار نکال کر کے آپ سے کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سی بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کے، بتائیں بجنے والے یا اس میں کوئی شک رہا؟ اب بات اگلی بار آتا ہوں میں، تو بہت سی باتیں جو آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوں گی، گھوم رہی ہوں گی، ان سوالات کے جوابات ملیں گے آپ، لیکن شرط یہ کہ آپ سمجھیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو چاہے ایک دفعہ پھر مجھے دہرانا پڑے دہراؤں گا، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں تب۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھا رہا تھا نا، دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ بھی دین اسلام کے فالوورز ہیں پوری دنیا میں ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب مسلمان ہم سب ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، لوگ تمہارے ڈر کی آواز بھی نہیں نکال رہے، کیونکہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ پا رہے زبان سے، زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کے ماننے والے۔ اسی حقیقت کو ہمیں دل میں بٹھانا ہے۔ ہم نے دین اسلام کو مانا، اس وجہ سے مانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے پیدا کرنے والے نے یہ بتایا ہے کہ دین اسلام ہی کو مانا، اس لیے مانا۔ اور اس میں ہمیں دنیا کی بھی کامیابی دکھ رہی ہے اور آنکھ بند ہونے کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں بھی کامیابی دکھ رہی ہے، اس لیے مانا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک بات پہلے آپ کے ذہن میں بٹھا دوں جو لمبی اس لیے کہ وہ شاید پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں، ورنہ 2 لفظوں میں بھی وہ بات کہہ سکتا ہوں۔ جب وہ پوری کر دوں گا تو پھر یہی آؤں گا۔ ایمان آپ کو یاد رہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسی حقیقت کو دل میں بٹھانا ہے۔ اب وہ بات سمجھیے میری، ہم اور آپ
अपने आप को इंसान कहते हैं, आदमी कहते हैं, और नेपाली ज़बान में क्या कहते हैं? अच्छा, मानस बोलते हैं, वही मानस बोलते हैं, जो भी कहिए आप। इंसान को समझ में आया ना? आदमी, आप आदमी हैं तो क्यों? इसी बात को समझाने का अंदाज ये हो सकता था कि मैं कहता हुआ चला जाता, इस कान से सुन के इस कान में आप निकाल देते, आधी अधूरी बात आती समझ में, आधी नहीं समझ में आती, आई समझ में ठीक, नहीं समझ में आई मौलवी साहब से बला तो मौलाना लोग काबिल कदरी करते रहे। अपने आप को ज्यादा क्वालिफाइड समझना, ज्यादा पढ़ लिख लेता है, जरूरत से ज्यादा, तो अकल आगे हो जाती है, अकल पीछे रह जाती है 4 किलोमीटर, वो आगे बढ़ जाता है। तो उसी को समझाना हमें कि एक अंदाज ये भी है, एक सवाल का आप जवाब दे दो, आप और हम इंसान हैं तो क्यों हैं? उसका जवाब दे दे तो हर मसला समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, हम और आप इंसान हैं, इसमें 2 चीजें पाई जा रही हैं। एक तो ढांचा है आपके जिस्म का, जिसमें आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, दाढ़ी, मोछ, जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने सब बना रखा है, आपको ढांचा है। और एक चीज इसमें और है, वो है रूह। ये रूह और ढांचा दोनों जब मिलते हैं आपस में तो उसको इंसान कहते हैं, मानव कहते हैं, आदमी कहते हैं। और दोनों अलग अलग हो जाए तो उसको इंसान कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। रूह निकाल दीजिए तो उसका नाम अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान है, अब्दुल्ला है, जो कुछ भी नाम है, आप ये कहेंगे कि भाई अब्दुल रहमान तो नहीं रहे, चलेगा, आना भी पड़ा तो वह ढांचा। अच्छा, ये दोनों अजीब चीज है, अजीब बात है। भाई आप मस्जिद के दरवाजे के बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर जगह, अंदर आ जाओ, आगे भीतर बैठा ना, जगह पड़े बता। और अगर इतना नाराज हो, तकलीफ हो रही है तो फिर आए ही क्यों है? यहाँ दरवाजे की काफी जगह है, उधर से आने वालों को जगह तो इधर बैठते हैं। ये दोनों की बनावट भी अजीब तरह है। आप बोलते एक तो समझ में भी आती है, छूने में भी आती है, चखने में भी आती है, देखने में भी आती है। ये ढांचा छू भी सकते हैं आप, देख भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो आने वाली रूह है वो इतनी बारीक है कि देखने में नहीं आती है, छूने में भी नहीं आती है, सुनने में भी नहीं आती है, लेकिन समझ में आती कि नहीं आती? इसके अंदर रूह है, ये समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही जी, आ रही है तो उसे पकड़ के दिखाइए। नहीं पकड़ा है, लेकिन वो आपकी हकीकत मनवाती है। कैसे? जैसे इस तार के अंदर करंट है और ये ढांचा है जी, तो ढांचा तो देखने में, छूने में, पकड़ने में आ रहा है, लेकिन काम इसके अंदर वो तार कर रहा है, बिजली कर रहा है, करंट। अब अगर किसी के समझ में ना आवे तो इसे छीन के इसे छुआ दो उसे, तो फौरन समझ में आ जाएगा, ये अपनी हकीकत मनवा लेगा। ऐसे ही ढांचा और रूह दोनों को अल्लाह ताला ने अजीब बनाया। ये ढांचा जो आया है ये तो जमीन से बना, मिट्टी से बना, इसीलिए मरने के बाद मिट्टी की अमानत मिट्टी के सुपुर्द कर दी जाती है। मिट्टी
اسی کے حوالے کرتے ہیں. اور روح اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ جہاں سے آئی ہے جب یہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس چلی جائے. جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جائے. تو روح آئی اللہ کی طرف سے اور ڈھانچہ بنا اس زمین سے. بنانے والے دونوں کے اللہ تعالیٰ ہیں. دونوں کو ملا دیا تو انسان، اور دونوں الگ الگ ہو گئے تو انسان نہیں. اتنی بات آئی سمجھ میں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے تو ایک بات اور ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں. جب کسی چیز کی شروعات ہے، آغاز ہے، ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہوگی. جب فرسٹ ہے تو لاسٹ بھی تو ہوگا نا. یا ایسا ہے آپ کو وہاں کوئی پہاڑ ہے جو فرسٹ تو ہے اس کا لاسٹ ہی نہیں ہے. آپ تو کوئی پیڑ ہے ایسا، کوئی پودا ہے، کوئی جانور، دنیا کی کوئی چیز ایسی کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف خدا کی ذات ایسی ہے کہ جس کا نہ فرسٹ ہے نہ لاسٹ ہے، نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا. بقیہ ہر چیز کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا ہے. فرسٹ ہے تو اس کا لاسٹ ضرور ہے. ہر چیز کی ہے. تو اب یہ بتائیے ڈھانچہ جب زمین سے بنایا تو یہ فرسٹ ہے اس کا، اور اس کا لاسٹ بھی ہے نہیں. آپ کے وہاں جو لوگ پیدا ہوئے وہ آج تک ہیں، ان کی لاسٹ ہوئی نہیں ہوئی. وہ وہی ہے کہ زمین سے پیدا ہوا تھا، یہ ڈھانچہ بنا تھا تو پھر زمینی کے سپرد کر دیا گیا. یہ فرسٹ ہے، ایک لاسٹ ہے. اس پیریڈ میں، اس بیچ میں اب اس کا ایک نظام، اس بیچ میں اس کا ایک نظام ہے. وہ نظام کیا ہے؟ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ 1 گھنٹی لگاتا ہے لیکن اس کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ماں باپ اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں. آپ بھی کسی زمانے میں شاید بچے رہے ہیں، یقین ہے آپ کو؟ بھائی ممکن ہے کوئی الٹا ہی پیدا ہوا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ انسان نہیں ہے. اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ ہر بچے کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اور ضرورت پوری کون کرتا ہے؟ ماں اور باپ. لیکن یہ کب تک ہے؟ اور کر کے بتائیے کب تک یہ ہوتا ہے؟ جی بچہ تو آپ ابھی بھی اگر آپ کی اماں ہو تو بچہ ہی کہیں گے آپ کو میرا بیٹا ہے، بچہ ہے. ماں بولیے، جواب دیجیے. اگر کسی کی ماں زندہ ہو، باپ زندہ ہو تو ہم کو کیا کہیں گے؟ میرا بچہ ہے. نہیں کہیں گے؟ یا کہے گی کہ میرا بوڑھا ہے. یہی سمجھانا تھا. دیکھیے اب آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں، میں آپ کی طرف سے جواب دے دوں، لیکن ایک اطمینان دلا دیجیے کہ آپ مان لیں گے. جواب صحیح ہوگا تو آپ مان لیں گے. مان لیں گے؟ پکی بات جی. میں اس سے پہلے بھی نہیں پوچھوں گا کہ جتنا کہا تھا تو وہ مان ہی لیا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھوں گا. دیکھیے نظام یہ ہے کہ جب تک بچہ رہتا ہے، عقل نہیں آئی رہتی ہے تو سارا نظام ماں باپ کے سپرد رہتا ہے. لیکن جب عقل آ جاتی ہے تو عقل کے سپرد ہو جاتا ہے سارا نظام. اب جب 5 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا بچہ ہو گیا، اب اگر گھنٹی بجائے گا، الارم بجائے گا نا تو ماں 2 جھاپڑ مارے گی اور کہے گی پانی رکھا ہوا تھا تو پی کیوں نہیں لیتا، رو کیوں رہا ہے. اور پہلے پانی کے لیے جیسے گھنٹی بجاتا تھا تو آپ پوری کر دیتے کہ نہیں؟
معلوم ہو جاتا ہے ماں باپ کو کہ اس کو پیاس لگی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، نیند لگ رہی ہے، سونا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھیلنا چاہتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی، ماں باپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں تبھی تو یہ بڑھوتری کی طرف جاتا ہے. اس کی ضرورت پوری ہوتی جبھی تو یہ بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے، جبھی تو آپ کھڑے ہوئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ڈھانچے کا نظام اللہ نے یہ بنایا ہے کہ جب تک عقل نہیں آئی تھی تو ماں باپ کے سپرد، اور جب عقل آ گئی تو اب عقل کے سپرد. اب عقل بتائے گی کہ آپ پانی پیئیں گے یا کھانا کھائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے، دھوپ میں بیٹھیں گے، گرمی لگ رہی ہے یا سردی لگ رہی ہے، آپ کی باڈی کو کیا ضرورت ہے. اب عقل بتائے. یہ جواب صحیح ہے ہمارا جی؟ تو صحیح ہے تو اس کو کون کون لوگ مانیں گے؟ لیکن کوئی نہیں رہا بھائی. نہ ماننے والے ان کو نہ مانے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے ماننا. جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں گے نہیں ماننا ہے تو اگر یہاں کی حکومت عقل مند ہوگی نا تو وہ لے جا کے آپ کو جیل میں ڈالے گی فوراً. آپ ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیجیے. میں بتا یہ رہا تھا کہ ڈھانچے کا اللہ تعالیٰ نے جو نظام اور انتظام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ جب فرسٹ ہے تو اس کا لاسٹ بھی ہوگا. اور اس پیریڈ میں اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے نظام یہ بنایا کہ عقل نہیں تھی تو ماں باپ کے سپرد، اور عقل آ گئی تو اب عقل کے سپرد. چنانچہ ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اب یہ ڈھانچہ اپنے لاسٹ کو پہنچتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، ہماری شریعت یہ کہتی ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جس کی امانت تھی اس کے حوالے کر دو. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ڈھانچے کو جلاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ڈھانچے کو دریا میں بہاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ڈھانچے کو ممی کر کے محفوظ کر دیتے ہیں. وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا یہ عمل عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے. شریعت آپ نہیں مانتے، چھوڑ دیجیے، عقل کے خلاف ہے. اگر آپ کے 1 لاکھ روپے گر گئے تو اس کا حق کیا ہے کہ جس نے پایا ہے وہ آپ تک پہنچائے. یہی تو حق ہے نا. اگر وہ پایا ہے اور اٹھا کے وہاں فقیروں کو وہ 500-500 روپے صدقہ کر دے، خیرات کر دے، وہ صدقہ تو کر دیا اس نے. سوال یہ ہے کہ امانت آپ کی تھی تو کیا آپ کی امانت آپ کے پاس آئی؟ نہیں آئی تو حق ادا نہیں. ثواب ملا اس کا یا نہیں ملا اللہ جانے، لیکن آپ کے پاس نہیں آئی تو حق ادا. جو لوگ جلاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں دیکھو آپ کو عقل آپ کی بتاتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. جب جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں لوگ، راکھ بنا کے جب ہوا میں اڑاتے ہیں تو ہوا کیا کرتی ہے؟ اس راکھ کو پھر مٹی کے حوالے کر دیتی ہے. ہوا میں کوئی بھی راکھ مل کے رہتی ہے کبھی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ راکھ کو پانی میں ڈال دیتے ہیں لوگ، چاہے دریا میں ڈال دیں، چاہے سمندر میں ڈال دیں، چاہے پانی میں ڈال دیں، تو پانی بھی کیا کرتا ہے؟ پانی یہ کہتا ہے کہ اس مٹی کی امانت کو مٹی کے سپرد نہ کر کے تم نے میرے سپرد کیا، تم بے عقل ہو، اب میں اٹھا کر کے اسے مٹی کے سپرد کر دیتی ہوں. تو پانی بھی کیا کرتا ہے؟ اس راکھ کو مٹی کے حوالے کر دیتا ہے. یہی تو ہوتا ہے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں رات کو ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہوا میں اڑا دیتے ہیں، تو ہوا یہ کہتی ہے بے وقوف کو تمہاری عقل ماری گئی ہے، جس کی امانت ہے اس کے حوالے نہیں کیا، میرے حوالے کر رہے ہو تم۔ تو پورے گرد و غبار کو ہوا کیا کرتی ہے؟ اٹھا کر کے مٹی کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہی کام ہم پہلے ہی کرتے ہیں کہ جس کی امانت تھی اس کے حوالے کر دیتے، مٹی کا امانت تھی مٹی کے حوالے کر دیتے۔ بات مطلب ہے یہ بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ڈھانچے کا نظام اللہ نے یہ بنایا ہے کہ جب تک عقل نہیں تھی تو ماں باپ کے سپرد، اور عقل آ گئی تو عقل کے سپرد۔ اب یہ بتائیے جب اس میں روح ہے تو روح کا نظام کیا ہے؟ وہ بھی آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ روح آئی ہے تو اب اللہ کی طرف جانا یہ اس کا اینڈ ہے۔ تو اس پیریڈ میں اس کا نظام کیا ہے کہ اس کو غذا ملے، تندرست رہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے تو اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا نظام کیا ہے؟ اس کا بھی کوئی نظام ہوگا نا، ٹھیک؟ اسی نظام کا نام نبوت ہے، اسی نظام کا نام نبوت ہے، اور اس نظام کے لانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ نظام کے لانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے انبیاء جب بھی آتے ہیں تو روح اور روحانیت کا پیغام لاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چوری مت کرو۔ کیوں چوری مت کرو؟ اس لیے کہ اگر چوری کرو گے تو تمہاری روح اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی تو کہتے ہیں انبیاء۔ نبی آتا ہے تو یہ کہتا ہے نماز پڑھو، کیا فائدہ ہوگا؟ نماز پڑھو گے تو تمہاری روح کو سکون ملے گا، تمہاری روح کو غذا ملے گی، کھانا ملے گا، تمہاری روح تندرست رہے گی اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن وہ ابھی جانے لگے یہ ابھی سے آپ جانے لگے، تو ہے آپ اچھا۔ کچھ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، کچھ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں سکون سے سونے کو ملے گا۔ گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا، سکون سے سونے کے لیے آنا ہے۔ یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ نے نبی کو جو بھیجا ہے وہ روح کی غذا کے لیے بھیجا ہے، روح کی غذا کے لیے بھیجا ہے۔ نبیوں کا آنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ روح کو جو غذا چاہیے تھی، جو کھانا چاہیے تھا، اس کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور انتظام کرتے 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 نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور یہ بتایا کہ اب تمہاری روح کو سکون اگر ملے گا، تمہاری روح کو چین ملے گا، تمہاری روح جہاں سے آ رہی ہے وہاں جانے کے لیے تیار جب ہوگی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم مانو گے۔ یہ ہے آخری نبی ہونے کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین جو مکمل ہے اور دین کو ماننے کی جو بات کی گئی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دین کے ماننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری روح کی غذا ہے دین، اور اس غذا کو مکمل طور پر جو شخص پالے، جو شخص اس کو مانے، تو اب اس کو کہیں گے مسلمان۔ اللہ نے جب عقل دی، ڈھانچہ دیا ہے تو عقل دیا ہے، یا تو ماں باپ دیے، اور ماں باپ جب عقل آ گئی تو اب عقل میں سکون آ گیا۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے، یاد رکھیے، اس زمانے میں کہ اب اس کے ماں باپ نہ ہو، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتا ہو۔
یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور صرف ماں سے پیدا ہونے والے بھی تو کوئی ہیں جی، یعنی پیدائش کے 4 طریقے ہیں، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام، اور ماں باپ کے ساتھ ہم اور آپ جی، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام نہیں، حضرت حوا جی، حضرت حوا دادا جو پیدا کیے گئے بغیر ماں باپ کے، اور دادی کی اما کا نام کیا ہے جی، وہ آدم علیہ السلام سے بتائی گئی ہے مائیں پچھلی سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے، وہ صرف ماں ہے ان کی حضرت مریم سے، اور ہمارے ماں اور باپ دونوں ہیں، یہ 4 طریقے ہیں نا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ دیا تو اس کا نظام بھی ساتھ ساتھ دیا ہے عقل، تو جب روح دی ہے تو اس کا نظام بھی تو ساتھ ساتھ دیا ہوگا نا۔ تو وہی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کے لیے انبیاء کو بھیجا، نبوت دے کر انبیاء کو بھیجا۔ اب آپ بتائیے، جب ڈھانچہ ہے تو عقل آپ کے ساتھ ہے یا نہیں مکمل؟ ڈھانچہ ہے تو عقل اس وقت آپ میں مکمل ہے کہ نہیں؟ جب ڈھانچہ ہے تو عقل مکمل ہے، اسی طرح جب روح ہے تو اس کا نظام بھی تو مکمل ہوگا، یا وہ آدھا ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب روح ہے تو اس کا نظام بھی مکمل ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دیا تو اس دین کو مکمل بنا کر کے ہمارے حوالے کیا ہے، اور وہ مکمل ہوا ہے ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین کامل و مکمل جب سے اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں اس وقت سے ہے، اور کب تک رہے گا؟ قیامت تک مکمل رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی اگر زیادتی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کوشش کر رہے ہیں، ملا نہیں ملا، سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے نظام۔ خیر، درود شریف پڑھیے۔ مجھے اسے آپ کے دل میں اتار دینا ہے، جب یہ بات اتر جائے گی تو پھر اگلی بات بہت آسانی سے آپ سمجھ لیں گے۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہے الحمدللہ کہیے، تو کیوں ہے مسلمان؟ اب سمجھ میں آیا مسلمان کیوں ہے؟ مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جب ڈھانچہ دیا تو روح بھی دی، ڈھانچے کے لیے مکمل عقل دی، اور روح کے لیے مکمل نظام، مکمل دین دیا۔ مکمل دین کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اب بات آئی سمجھ؟ مکمل دین کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین ناقص نہیں ہے، ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مکمل رہا اس کے بعد ناقص ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے شیعہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دین جو تھا، قرآن جو تھا، وہ حضرت امام مہدی لے کر آئے اور غار میں لے جا کے چھپ گئے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں، اگر دین یہ روح کے لیے آیا ہے تو روح تو ہمارے پاس موجود ہے۔ جب روح موجود ہے تو اس کی غذا لے کر کے امام مہدی غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو ہمارے روح کو سکون کیسے ملے گا؟
कैसे होगी? जब रूह की ग़िज़ा लेके इमाम महदी गार में छुपे हुए हैं तो हमारी रूह को खाना कहाँ से मिलेगा? हमारा सवाल सही है गलत है जी? तो सही है तो कुछ ही लोगों के नजदीक है, सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज को। भाई अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो बताओ मुझे, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। भाई आप लोग भी समझ रहे हैं, बात हमारी समझ में आ रही है जी? इधर वाले बताओ नहीं समझ में आएगी? अगर ये कहा जाए कि दीन हमारा आधा है अधूरा है, तो हम कहेंगे कि जब दीन आधा है अधूरा है नाकिस है तो रूह की ग़िज़ा के लिए अल्लाह ने भेजा, तो हमारी रूह को ग़िज़ा कैसे मिलेगी? ये बात तो गलत हो जाएगी ना। हम उनसे पलट के ये पूछते हैं कि अल्लाह ने जब ढांचा दिया तो उसके लिए जो निजाम बनाया वो निजाम तो मुकम्मल है। भाई जब अकल नहीं थी तो माँ बाप पूरी जरूरत कर रहे थे, सारी जरूरतें पूरी कर रहे थे, और जब अकल आ गई तो हमारी अकल हमारे ढांचे की हर जरूरत पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। तो ढांचे का निजाम तो हमारे पास है और मुकम्मल है। रूह का निजाम लेकर के कोई साहब गार के अंदर छुप गए हैं तो हमारी रूह का निजाम तो नाकिस रहा। फिर ये दीन कहाँ हुआ? ये तो तमाशा हो गया। हमारी रूह अल्लाह से जाके शिकायत करेगी कि अल्लाह रूह की ग़िज़ा, अरे भाई बैठ जाओ, कौन इतना प्यासा फिर रहा है मर रहे हैं पानी के लिए हैं? एक तो कभी सुनने के लिए तुम लोग तैयार नहीं हो, तो कोई आ रहा है सुनाने के लिए तो उसको भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, और सारी गलती रहती है। गुमराही फैलेगी, बददीनी फैलेगी, अपना ईमान बेच बैठोगे, औलाद का भी बेच बैठोगे, कोई सुनाने वाला भी नहीं होगा, और सारी जरूरतें इसी टाइम में पूरी होने लगती हैं। घंटे भर से नाटक देख रहा हूँ, तमाशा। दरूद शरीफ पढ़ो। ये आपके समझे हैं किसी वक्त पानी देना जरूरी है आपके लिए? कर्जा खाया आपने, उनकी जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा था, फिर दोहराऊं? जी अल्लाह ताला ने दो चीजें दी है, ढांचा भी दिया है और रूह भी दी है। तो ढांचे का निजाम तो हमारे साथ साथ है। अब कोई कहे कि रूह का निजाम इमाम महदी लेके गार में छुप गए हैं, वो सही होगा गलत होगा? हमारी रूह जाके अल्लाह से शिकायत करेगी कि अल्लाह जो आपने निजाम आखिरी नबी के जरिए से भेजा था वो निजाम तो कोई साहब आए थे और लेके कार में छुप गए थे, हमारी रूह को ग़िज़ा मिली ही नहीं। शिकायत नहीं करेगी रूह। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि ढांचे का निजाम तो ठीक है, अकल के सुपुर्द है, रूह का जो निजाम है इसमें कुछ कमी रह गई थी, कुछ इजाफा करने की जरूरत है, कुछ बढ़ाने की जरूरत है, तो ये बात मानी जाएगी? क्यों नहीं मानी जाएगी? ये बात इसलिए नहीं मानी जाएगी कि ढांचे का निजाम जब अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया है तो रूह का निजाम भी अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया है। अगर इसमें कुछ घटोतरी की, कुछ कमी की, अब बढ़ाने की जरूरत है, तो इसका मतलब यह है कि अब से पहले जितने लोग भी इंतकाल किए हैं वो अल्लाह के पास जाके शिकायत करेंगे कि आपने निजाम ऐसा दिया था जो नाकिस था, अधूरा था, हमारी रूह को पूरी ग़िज़ा नहीं मिली थी। शिकायत करेंगे नहीं करेंगे? जो अल्लाह हमको पैदा करने वाले हैं, पूरी दुनिया को पैदा करने वाले हैं, पूरी दुनिया के रब हैं, पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी करने वाले हैं, वो ऐसा काम करेंगे? ऐसा काम हमारा खुदा नहीं करेगा।
काम किया कि दुनिया में भेजने के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो उनके आते ही चूंकि ढांचा था तो रूह भी थी, तो उनको नबी भी बनाया और रूह की ग़िज़ा को हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर उसे कामिलो मुकम्मल कर दिया। और इस निज़ाम को कामिलो मुकम्मल मानने ही का नाम मुसलमान है। इस निज़ाम को कामिलो मुकम्मल मानने का नाम मुसलमान है। अगर कोई इसमें कमी करता है तो उसको भी मुसलमान नहीं माना जाएगा, और कोई अगर ज्यादती करता है तो उसको भी मुसलमान नहीं माना जाएगा। इसमें कोई तराश खराश पैदा करता है तो उसको भी मुसलमान नहीं माना जाएगा, और इसमें अगर कोई बढ़ोतरी करता है तो उसको भी मुसलमान नहीं माना जाएगा। हम मुसलमान हैं क्यों? इसलिए कि रूह के लिए अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है वो कामिलो मुकम्मल निज़ाम हमारे पास है, इसलिए हम मुसलमान हैं। अब जो लोग इस हकीकत को नहीं मानते, रूह के इस निज़ाम को, ग़िज़ा को नहीं मानते, तो आज देखिए दुनिया में वो दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनको सुकून नहीं है। सुकून अगर है तो सिर्फ मुसलमानों के पास है, और इतना सुकून है कि इतना कोशिश करके माइक में कान फाड़ने वाली आवाज लगा के बोल रहा हूँ क्योंकि जनाब नहीं सो रहे बैठे बैठे, इतना सुकून है। हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए की दवाएं खा करके लोग सुकून हासिल करते हैं। यहाँ देख लीजिए सुबह से बैठे सो रहे, कितना सुकून। अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है दीन का, इस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए 2 बातों पर। इसलिए कि एक तो ये मुकम्मल निज़ाम हमको दिया है, और दूसरे ये कि इस निज़ाम के अंदर सुकून इतना है कि याद रखिए, मैंने समझा दिया आपको कि ढांचे का निज़ाम अकल के सुपुर्द है, तो रूह का निज़ाम नबियों के सुपुर्द है। हम जिनको नबी मानने की वजह से मुसलमान कहलाते हैं, उसका मतलब ये है कि हमारे रूह का निज़ाम वो लेकर आए, उसको मानने की वजह से हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं। अब हमारे में सुकून कितना है आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का हालात का जायजा ले लीजिए आप बैठे। पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं है, दौलत नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई उनके पास कुछ भी तो नहीं, खाने पीने का व्यवस्था भी नहीं है। ले देके सऊदीया में मुसलमानों की हुकूमत थी, वो भी अब इसराइल की हो गई, यहूदियों की हो गई है, अमेरिका की हो गई, कौन नहीं जानता है, वो भी खत्म हो गई है। पूरी दुनिया में कहीं मुसलमानों की हुक्मरानी और हुकूमत नहीं है, लेकिन मुसलमानों में सुकून कितना है आप देख लीजिए, अपने आप को जायजा ले लीजिए कि आपके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए कुछ पेट में दाना नहीं है, बिजनेस कमाने के लिए पैसा नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जमीन ऐसी नहीं जिस पर हुकूमत कर सके, लेकिन आप सुकून से बैठे हुए हैं। और पूरी दुनिया में बेसुकूनी कितनी है, पूरी दुनिया वाले मिलकर के सिर्फ ये चाहते हैं कि मुसलमानों से उनका ईमान छीन लिया जाए। एक बार पूरी दुनिया इसके लिए बेचैन है। आपके पास हुकूमत की सौदी की, वो भी तो ले लिया इसराइल ने, अमेरिका ने, अब तो वो भी नहीं रही, फिर मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए? लेकिन पूरी दुनिया की हुकूमतों में आप देखिए बेसुकूनी इतनी है कि पूरी दुनिया उनके पास होने के बावजूद उन्हें सुकून नहीं है। उन्हें सुकून कब आएगा? जब मुसलमानों का दीन और ईमान छीन के मुसलमानों को बेईमान बनाकर तो उन्हें सुकून आएगा। ऐसा है या नहीं मेरे भाई, बताओ। अब आप फैसला करो नेपाल के मुसलमानों कि आपको सुकून वाली
जिंदगी चाहिए और इस ईमान पर कायम रहना है, या बेसुकूनी वाली जिंदगी चाहिए और ईमान से बेदखल होकर बेईमानी की जिंदगी बननी है? आपको फैसला करना पड़ेगा। नहीं फैसला कर पा रहे हैं, ठीक? तो बताओ किस पर जिंदगी गुजारोगे? ईमान वाली जिंदगी पर या बेईमानी वाली? और ईमान वाली जिंदगी पर आपको बाकी रखना है तो क्यों बाकी रहना है? बताओ क्यों बाकी रहना है? ईमान वाली जिंदगी पर इसलिए बाकी रहना है कि ईमान वाली जिंदगी जो अल्लाह ने हमको दी है वो हमारे रूह की ग़िज़ा है, हमारी रूह का खाना है, हमारी रूह का भोजन है, हमारी रूह उससे ताकतवर होगी। जैसे बॉडी जो है आप खाते हैं पीते हैं, ठंडे गर्म में रहते हैं, जो जरूरत होती है इसकी जरूरत पूरी करते हैं, तो बॉडी तंदुरुस्त तवाना रहती है। और अगर खाना पीना इसको नहीं देंगे आप तो ये बॉडी बीमार हो जाएगी। जब बॉडी बीमार होगी तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, तो डॉक्टर के पास भाग के जाएंगे, इसलिए जाते हैं ना। तो जब अल्लाह ने ढांचे के साथ रूह दिया है हमको, तो रूह की भी ग़िज़ा हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? वही ग़िज़ा हासिल करने के लिए हमको ईमान पर बाकी रखना, हमको मुसलमान रहना। कौन सी बात मैं कह रहा हूँ? इतनी मोटी सी बात कही हमने, लेकिन जरा हाथ उठा के आप लोग बताएं कि ये बात समझ में आई, किस किस के समझ में आई, वो हाथ उठाए। सबके समझ में आ गई। ये जो सो रहे थे उनके भी समझ में आ गई। हमारी बात ये है, ऊपर से सो रहे इनके भी समझ में आ गई। हमने आपको ये बात समझाना ये चाहा कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी दौलत दी है, इतनी बड़ी दौलत दी है, इतनी बड़ी दौलत दी है कि इस दौलत को पाने के लिए दुनिया बेचैन नहीं है। इस दौलत को छीन के और आपको बेईमान बनाने के लिए पूरी दुनिया बेचैन है। इतना ही तो है। एक ऑफिस के अंदर एक नौजवान गया ड्यूटी करने के लिए, तो वो गया तो कुर्ता पैजामा पूरा फुल्ली ड्रेस में गया। तो ऑफिसर ये कहता है कि सुनो, कल से इस ड्रेस में नहीं आना, कल से इस ड्रेस में ऑफिस में नहीं आना। उसने पूछा सर क्यों? कहता इस ड्रेस में नहीं आना, ये ड्रेस ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि हमारे ड्रेस में कौन सी कमी है? मेरा पूरा बदन ढका हुआ है? फुल्ली ड्रेस में हूं मैं, हाथ पांव पूरा जिस्म जो भी है सब ढका हुआ है, इसमें कमी कौन सी है ये बता दीजिए। कहने लगा नहीं, ये इस ड्रेस में नहीं है ना, इस ड्रेस में तो मुल्ला जी लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं। तो उसने कहा मुल्ला जी लोग आते रहा करें, मैं तो मुल्ला जी नहीं हूँ, मैं तो पूरे बदन को ढांक करके आया हुआ हूँ। तो इसके ऊपर तो एतराज है। और एक लड़की कल चड्डी और बंडी पहन करके अगर आ रही ऑफिस में तो उस पर एतराज नहीं है। एक लड़का सिर्फ आधा हाफ पॉइंट पहन के चड्डी पहन के आ रहा है और हाफ कट बनियान पहन के आ रहा है, तो उसके ऊपर एतराज नहीं है। और मैं फुल्ली ड्रेस में आया हुआ हूँ तो मेरे ड्रेस के ऊपर तुम्हें एतराज है, ये कौन सी बात है? मेरे ड्रेस में अगर कमी हो तो बताओ, मेरा ड्रेस मुकम्मल तो इस पर एतराज है, और जिनका ड्रेस नाकिस उनके ऊपर कोई एतराज। अब आप बर्तानिया अमेरिका का सुन रहे नहीं सुन रहे कि अपनी लड़कियों पर पाबंदी लगा रहे हैं कि जींस पहन के आप ऑफिस में मत आना, नहीं सुन रहे आप? वही हम पहले कहते थे कि लिबास वो पहनो जो अंबिया ने बताया है। क्यों हम ये कहते तुम जो चाहे पहनो,
تمہارا اختیار ہے، ہم روکنے تھوڑے جا رہے ہیں، لیکن نبیوں والا اگر ڈریس پہنو گے تو تمہاری روح کو غذا ملے گی، تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ اتنی بات کہتے ہیں، اب تمہارے سمجھ میں بات نہیں آتی تو نہ مانو، یہ تو جب مرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والے بندے کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال کھینچ کے نکال دو تو کچھ بھی پتہ نہ چلے، ایمان والے بندے کی روح ایسے نکالی جاتی ہے۔ لیکن بے ایمان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو ایسے جیسے گرم لوہے کو ٹاٹ میں سے کھینچو، اس میں دھواں آئے گی، بدبو آئے گی، لیکن پھر بھی وہ لوہا اس ٹاٹ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایسے بے چین ہو کر رہتے رہتے۔ وہ کیوں ہے؟ مرو گے تو پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں تو علماء کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ بتا دیں، بتا دیا گیا ہے، بقیہ تم مانو گے تو تمہاری روح کو سکون ملے گا، نہیں مانو گے تو تمہاری روح اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ نبی نے آگے اتنی سی بات بتائی ہے، اس میں بتاؤ کون سا ظلم ہے، کون سی دہشت گردی ہے، اس میں کون سی شدت پسندی ہے، یا کسی کا حق تلفی ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کون سی کمی آ رہی ہے اسے؟ نبی آتا ہے تو ہر بات وہ بتاتا ہے جو روح کے لیے مفید ہو، ڈھانچے کے لیے نبی کوئی بات نہیں بتاتا ہے۔ اب آپ گرم کپڑا پہنو گے یا سرد کپڑا پہنو گے، نبی نے آگے بتایا آپ کو، موٹا کپڑا پہنو گے یا باریک کپڑا پہنو گے، نبی نے آگے بتایا آپ کو، چھت کے نیچے پنکھا لگا کے بیٹھو گے یا بغیر پنکھے کو بیٹھو گے، نبی نے آگے بتایا آپ کو۔ یہ تو آپ کی عقل بتا رہی ہے کہ کب سو گے کب جاگو گے، یہ تو آپ کی عقل بتا رہی ہے، کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، کس سے بات کرو گے، کتنا بولو گے نہیں بولو گے، یہ تو آپ کی عقل بتا رہی ہے۔ نبی آ کر کے تو صرف یہ بتاتا ہے روح اور روحانیت والی بات۔ اب کچھ لوگ مسلمانوں میں جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب شریعت یہ کہتی ہے، مولانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، سود نہیں کھانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں مولانا لوگوں نے کہہ دیا تو کون سی بری بات کہتی ہے، سود حرام ہے یہ نہیں، غلط کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر غلط کہتے ہیں تو تم نہ مانو، تم کھاؤ تو شوق سے کھاؤ، منع کون کر رہا ہے تم کو؟ یہ علماء منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون عالم ہے جو آ کے سود کا پیسہ تمہاری جیب سے چھین کر کے اور ندی میں پھینک دیا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ کہ وہ تو کہتے ہیں حرام ہے، ہم کہتے ہی تو ہیں حرام ہے۔ تمہارے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، تمہاری عقل گمراہ کر رہی ہے، تمہاری عقل گمراہ کر رہی ہے۔ کیوں گمراہ کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل بنائی ہے ڈھانچے پر استعمال کرنے کے لیے، اس کی ایک حد ہے، جیسے آنکھ کی ایک حد ہے۔ آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے جاپان دیکھتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ہاں، یہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ کاٹمانڈو دیکھ رہے ہیں نا، بھائی اس کی ایک فرسٹ ہے تو لاسٹ ہے کہ نہیں ہے، ایک اس کا اینڈ ہے کہ نہیں ہے، اس سے آگے آنکھ کام نہیں کرتی۔ چھونے کی بھی ایک انتہا ہے۔ اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں اس کی فرسٹ ہے تو لاسٹ ہے، عقل کی بھی ایک انتہا ہے۔ عقل جا کے جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نبی کی نبوت چلتی ہے۔ عقل جہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے، عقل کی سرحد ہے، جب اس کی فرسٹ ہے تو لاسٹ ہوگا، تو ایک فرسٹ مان لو جو آپ میں آئی ہے، ایک دن تو نہیں تھی نا، جس دن پیدا ہوئے تو تھی نہیں تھی، اتنی تھی کہ صرف ماں اور باپ کو سمجھتے تھے، آگے کچھ نہیں سمجھتے، اتنی ہی تھی۔ اب اس کی ایک لاسٹ بھی ہے، ایک انتہا ہے۔ انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ ختم ہو جائے گی، اس سے آگے نبی کی نبوت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو تم
تم عقل کا دخل دے رہے ہو وہاں کے لیے جہاں کے لیے یہ عقل بنائی نہیں گئی ہے، اس لیے تمہاری عقل تمہیں گمراہ کر رہی ہے کہ سود حلال ہے۔ ہمارے نبی نے آ کے بتایا کہ سود حرام ہے۔ اب اس میں تم عقل بھڑاؤ گے تو عقل بتائے گے ڈھانچے کے لیے، نبوت کے لیے عقل نہیں بنائی گئی ہے، تو تمہاری عقل تمہیں گمراہ کرے گا۔ جیسے آنکھ بنائی گئی ہے دیکھنے کے لیے اور ہاتھ بنایا گیا ہے پکڑنے کے لیے اور ناک بنایا گیا ہے، تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں آنکھ کو بند کر کے ناک سے دیکھو تو دیکھیں کیا؟ کیوں نہیں دیکھیں؟ ناک اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ کوئی کہے کہ ناک بند کر کے آنکھ سے سونگھو تو خوشبو کو دیکھ کے پتہ لگا نہیں گیا؟ کیوں؟ آنکھ اس کام کے لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ تو جو چیز جس کے لیے بنائی نہیں گئی ہے جب اس میں تم دخل دو گے تو تمہاری عقل تمہیں گمراہ کر رہی ہے۔ عقل بنائی گئی ڈھانچے کے لیے اسی میں استعمال کرو تو تمہاری عقل بھی صحیح رہے گی، تمہارا ڈھانچہ بھی صحیح رہے گا۔ اور روح کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ نبی کی نبوت ہے، نبی کی نبوت ہے۔ تو روح کی غذا چاہیے تو نبی کی بات مان لو۔ نماز پڑھو گے تو تمہاری روح کو سکون ملے گا، زکات دو گے تو تمہاری روح کو سکون ملے گا، نیک کام کرو گے تو تمہاری روح کو سکون ملے گا، بد نگاہی کرو گے تو تمہاری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ تمہاری روح اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تم عقل کا اس میں دخل دو گے تو عقل تم کو گمراہ کر رہی ہے۔ جو عقل مند ہیں، عقل والے ہیں، وہ اس کو ہرگز نہیں مانیں گے، اس لیے نہیں مانیں گے کہ عقل اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، لہذا عقل کا دخل اس میں نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے علماء منع کرتے ہیں کہ شریعت میں عقل کا دخل نہ دو، شریعت میں عقل کا دخل نہ دو، نہیں تو تمہاری عقل تمہیں گمراہ کر دے گی۔ تو میرے دینی بھائیوں، آپ کے اس ملک میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ سکون ہے، امن چمن ہے، اور پورے ملک کا قانون آپ کو ادھیکار دیتا ہے سکون کے ساتھ جینے کے لیے، اور اتنا ادھیکار دیتا ہے کہ مسجد میں کرسی لگا کے بیٹھ کے سوتے ہیں، ہاتھ رکھ کے دیکھیں کتنی محنت سے آئے ہیں، اتنا ادھیکار دیتا ہے کہ مسجد میں کرسی لگا کے سوتے ہیں اور ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے آپ کو اتنا سکون دیتا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ بڑی قیمتی دولت ہے۔ ایمان جو دیا ہے بڑی قیمتی دولت ہے۔ کیوں قیمتی دولت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہماری وجہ سے نہیں، مولانا وکیل صاحب کی وجہ سے نہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی جو خدمات انجام دیتے ان کی وجہ سے نہیں، یہ مفتی نظام الدین جو ہے کسی کی وجہ سے نہیں۔ یہ قیمتی دولت اس لیے ہے کہ یہ دولت اللہ نے آپ کی روح کے غذا کے لیے دیا ہے۔ آپ اس پر باقی رہیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، اور اگر آپ سے دنیا والوں نے کوشش کر کے اس دولت کو چھین لیا تو ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے خدا جانے کہاں ہوں گے، یاد رکھیے گا آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہم مسلمان ہیں، پتہ چلا کیوں مسلمان ہیں؟ اس لیے مسلمان ہیں کہ اللہ نے روح کی جو غذا دی ہے، کامل و مکمل دی ہے، وہ مکمل ایمان والا جو رکھنے والا ہوتا اس کو اپنے پاس، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو امید یہ کرتا ہوں کہ آپ اس ملک میں اپنے ایمان پر باقی رہیں گے اور باقی رکھنے کی کوششیں کریں گے۔ اب آخری بات میں بتا دوں کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے اسی وقت میں بتا دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور روح کی غذا لانے والوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔
یہ سلسلہ آ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اب انبیاء نہیں آئیں گے اس کو لے کر کے، بلکہ اس کو لے کر کے اب خلفاء آئیں گے، اب محدثین آئیں گے، صلحاء آئیں گے، مفسرین آئیں گے، علماء آئیں گے. حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو حضرت ایک شخصیت آئے گی جن کی صفت ہوگی مہدی، حضرت مہدی آئیں گے اور بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے. تو اس دین پر باقی رکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، یاد رکھیے، کہ جب قیامت بالکل قریب آئے گی تو جیسے نبیوں کا سلسلہ پہلے ہی بند کر دیا گیا، اب علماء کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا آنے کا. یاد رکھیے آپ کے درمیان پھر کوئی آپ کے درمیان ایمان کی باتیں بتانے والا نہیں آئے گا. ایمان کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرنے والا نہیں آئے گا. ایمان کو تر و تازہ کرنے کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں آئے گا. پھر اس وقت میں جو ہوں گے وہ بے ایمانی ہی ہوں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی. پھر دنیا تہوبالا ہو جائے گی. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیے، ایک طرف یہ ایمان ہے آپ کے پاس ہے، اور دوسری جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے، اور دوسری طرف بے ایمانوں کی دنیا ہے جو آپ سے اس دولت کو چھیننا چاہتے ہیں. اس دولت سے چھیننے والوں ہی کا نام شیعہ ہے. اس دولت کو چھیننے والوں کا نام قادیانی ہے. اس دولت کے چھیننے والوں کا نام شکیلی ہے. اس دولت سے بے دخل کرنے کے لیے بے شمار فتنے آپ کے درمیان آتے رہیں گے. میرے بھائیوں، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے ایمان پر باقی رکھنا خود کو اور اپنے ایمان کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو پورا کریں گے. اب پوری دنیا اس دولت کو آپ سے چھیننے کے لیے بے چین ہے، تو بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو 2 لفظوں میں بتاؤں یا 2 گھنٹے میں بتاؤں؟ بتائیے. 2 لفظوں میں بتاؤں. 2 لفظوں میں آپ اچھی طرح سے، آپ تو آئے ہی بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شروع میں کیا کہہ دیا. 2 لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یاد رکھیے، اس دولت کے وارثین جو ہیں اس زمانے میں یہ علماء ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ مکاتب ہیں، مکاتب کے معلمین ہیں، یہ حفاظ کرام ہیں، یہ مفتیان کرام ہیں. آپ یاد رکھیے، اگر آپ کا رابطہ ان علماء سے رہا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے، اور جس دن آپ کا رابطہ علماء سے ٹوٹ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دین نہیں دے سکتی ہے. ابھی سمرقند، بخارا، رشیا میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی تھی، بڑے بڑے مینارے بنائے تھے، آسمانوں سے باتیں کرنے والے مینارے بنائے تھے، لیکن وہ سارے ڈھانچے گرا کے بلڈوزر چلا دیے گئے. ایمان والا کوئی بچا؟ جب علماء ان کے درمیان سے ختم ہو گئے تو ان کی مسجدیں ایمان کو نہیں بچائیں گی. علماء ان کے درمیان سے ختم ہو گئے تو ان کے مینارے ان کے ایمان کو نہیں بچائیں گے. علماء ان کے درمیان سے ختم ہو گئے تو ان کی بجنسیں ان کے ایمان کو نہیں بچائیں گی. علماء ختم ہو گئے تو ان کی سیاست ان کو نہیں بچائے گی، ان کے نیتا ان کو نہیں بچائیں گے، ان کے ڈاکٹر، ماسٹر، پروفیسر نہیں بچائیں گے. ایمان کو بچانے والے اگر کوئی ہے اس دنیا کے اندر، یاد رکھو، تو علماء ہیں. یہ مسجدیں ہیں. جب علماء نہیں رہے تو ان کے بلڈنگوں پر بلڈوزر چلا کے ایسا کر دیا گیا کہ آج کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہے. آپ کے درمیان اللہ کا شکر ادا کرو کہ علماء ہیں، مسجدیں ہیں، مینارے ہیں. آپ یاد رکھو، مکاتب ہیں، معلمین ہیں. ان کو آنکھوں سے لگا کے رکھو گے، ان کی قدر کرو گے تو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، پوری دنیا کی طاقت آپ کے ایمان کو چھین نہیں سکتی آپ سے.
لیکن اگر علماء کی ناقدری کی آپ نے، علماء کی ناقدری کی آپ نے، علماء کو اپنے کلیجے سے نہیں لگایا، میلی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ کی نسلوں سے بھی یاد رکھیے گا ایمان ختم ہو جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر، خشک روٹیاں کھا کر، بھوکے رہ کر، یہ آپ کے درمیان آتے ہیں آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے، آپ سے کچھ دینے کے لیے نہیں آتے۔ کیا دے دیتے ہیں آپ ان کو؟ چند کوڑی، چند روپے، چند ٹکے دے دیتے ہیں، حیثیت کیا ہے اس ٹکے کی؟ یاد رکھیے گا یہ۔ لیکن یہ علماء کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دینی بھائی اگر نیچے ہو تو پہاڑ پر تو ہو، پتھر میں ہو تو، کوہ کے اندر ہو تو، ندی کے اندر ہو، دریا کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو تو، آسمان کے اوپر ہو تو، چاند کے اوپر ہو تو، کہیں ہو، وہ خدا کے واسطے ایمان پر باقی رہے۔ ایمان پر باقی رکھنے کی محنت اپنے لیے یہ علماء کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے کرتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں نے بتایا دین کی یہ محنت جو ہوتی ہے یہ ہر انسان کے روح کی غذا ہے، ہر انسان کے روح کی غذا ہے۔ یہ روح کو زندہ رکھنا، روح کو تر و تازہ رکھنا، روح کو اس قابل رکھنا کہ خدا کے پاس سے آئی ہے تو خدا کے پاس صحیح سالم چلی جائے، یہ آپ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے محنت نہیں ہوتی۔ آپ کے درمیان جو میں نے آنے کی کوشش کی وہ بھی صرف اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کوشش کی کہ یہاں کاٹمانڈو میں یا نیپال میں ہمارے ایمان والے بھائی رہتے ہیں، میں بھی چلوں، اپنے حق کی جو محنت ہے وہ آپ کے درمیان کر کے آؤں اور یہ بتا کر کے آؤں کہ میرے دینی بھائیوں، آپ کے پاس یاد رکھو کچھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سپر طاقت ہے، آپ کو اس دولت کو چھین کر کے آپ کو بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ اس دولت پر باقی رکھنا اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ کی زبان میں نے ٹھہر کر کہنے کی کوشش کی ہے تاکہ زبان نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ مقامی جو علماء ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ فتنوں کے سد باب کے لیے اللہ کے واسطے وہ بھی اپنے مقامی مدارس میں کوشش کریں، ورنہ تمہارے مدارس کی اینٹیں ایسی بجا دی جائیں گی، ایسی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا تمہارے مدارس کو۔ ان فتنوں کے سے مسلمانوں کو اگر نہیں بچایا گیا اور اس کے سدباب کے لیے محنتیں نہیں کی گئی تو تمہاری جو ڈھونگ کی محنتیں ہیں یاد رکھو یہ کام نہیں آنے والی ہے۔ کسی بھی باڈی کو جب خون لگ جاتا ہے تو اسے بے جان بنا دیتا ہے۔ آپ اپنے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، مساجد کے اندر روحانیت پیدا کرنے والی محنتیں کریں تو آپ بھی بچیں گے، آپ کے مدرسے بھی بچیں گے اور مسلمان بھی بچے گا۔ اور اگر یہ محنتیں آپ نے جاری نہ رکھی تو یاد رکھیے نام و نمود کی یہ ساری کوششیں آپ کو کسی دن لے ڈوبے گی، پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں سورۃ الفاتحہ کا آن لائن کمپٹیشن طلبہ کے مابین ہوا تھا، اس میں کچھ بچے کامیاب ہیں، اول 200 اس حساب سے ان کو انعامات دیا جائے گا، 10 بچوں تک انعامات ہیں۔ تو سب سے پہلے سلمان ابراہیم یہ اول پوزیشن والے ہیں، ان کے لیے یہ 30,000 روپے بطور دوسرے بچے محمد عارف دوسرے نمبر کے طالب علم، ان کو 20,000 روپیہ انعام کے طور پر دیا جائے۔
یہ تیسرے درجے کا بچہ 100 پوزیشن والا عمر کا ہوتا ہے ان کا 10 شمشیر انصاری صاحب یہ چوتھے 5 لگے انتخاب ان کے 5ویں نمبر پر ان کا ہے، ان کو بھی 5000 آ جائیں گے. انتخاب صاحب آپ کا انتخاب ہو چکا آپ کی حدیث صافی صاحب ان کے لیے بھی 5000 روپے انعام. عفان خان ان کے لیے بھی 5000 روپے کا انعام ماشاء اللہ. فیروز انصاری صاحب ان کے لیے بھی 500 روپے آ جائیں. شمشاد عالم ان کے لیے 5000 روپے کا انعام آ جائیں گے. نہیں نافع مجاہد صاحب ان کے لیے 5000 روپے کا انعام ہے، آئے تک لینا ہے. اور پھر جو ہے اس کے بعد بھی 3 مہینے کے بعد پھر آن لائن کمپٹیشن ہوگا اور اس میں پھر اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. اور آپ حضرات جو ہے اس میں حصہ لیں. تو قرآن کریم کی تلاوت ہے اور یہ ترغیباً اور تشجیعاً کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے طلبہ عزیز کے درمیان قرآن کریم کے حفظ کا اور ان کو ترتیلاً تجویداً پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو اور ان کے معانی و مطالب کو حاصل کرنے کی بھی فکر لاحق ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اور اس سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی محنت کو قبول فرمائے اور اس خانقاہ کو ذکر اللہ اور دل کو ذکر اللہ کے ذریعے منور کرنے اور اعمال صالحہ کے لیے ہماری اس فکر کو کامیابی سے اللہ رب العزت درکنار فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے. دو لفظوں میں حضرت مفتی صاحب جو صدر اجلاس ہیں 2 لفظوں میں ہم سب کا شکریہ اور تعصب پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختصر عرض ہے کہ جو مجلس ہے اتنی بابرکت ہے، اتنی عظیم الشان ہے اور ہمارے حضرت نے جس تفصیل کے ساتھ ہمیں ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں اتر گئی ہیں. اس مجلس کے اختتام کے بعد جتنے بھی شرکاء اس میں جو شریک ہونے والے ہیں، ہر مسلمان اس جذبے کے ساتھ اٹھے کہ ختم نبوت جو ہمارا اصلی عقیدہ ہے، اس عقیدے کے لیے انشاءاللہ جان مال وقت جس وقت درکار ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ اصل چیز ہے. چونکہ ہم اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، لوگوں کے حالات ہم نے سنے بھی نہیں ہیں، سننے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن آپ بڑوں کی مجلس میں بیٹھیں گے. ابھی تو وقت بہت کم ہو گیا تو آپ سنتے کہ حالات کیسے ہیں. مسلمانوں کی ایمان کے لٹیرے ہمارے درمیان میں کیسے گھسے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے بھائیوں کی ایمان کو چھین رہے ہیں. اگر ہم سنیں گے تو پھر ہمارے دلوں میں درد پیدا ہوگا. انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب ہر مہینے کے بعد ہمارا اکابرین ہمارے پاس آئیں گے اور ہمیں انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں
ہر وقت تیار ہونا ہے. اپنی ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. مرنا سب کو ہے. مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم نے اس عقیدے کو نہیں بچایا، اس اسلام کو نہیں بچایا تو پھر نقصان کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ ہمیں اس میں گامزن فرمائے، اس میں دل و جان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت، کتنے مزدور طبقے کے لوگ ہیں، جب ان کے سامنے ہم نے کہا کہ بھائی ایک دن کی مزدوری چھوڑ دو، آج ہمارا کبھی بھی نہ آ رہے ہیں، ان سے مسافر کر رہو، ان کی باتیں سن لو، تو کتنے سارے بھائی جو نا اپنی مزدوری چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے. تو انشاءاللہ آپ کا آنا مبارک ہو، اور ایسے جب بھی موقع آئے تو پیش قدم رہیں، اور اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے مہمانوں کو قبول فرمائے، ان کے سفروں کو آسان فرمائے، اور جتنی ضروریات ہیں ان کو اپنے خزانے سے پورا فرمائے. احباب، اب جو ہے حضرت دعا فرمائیں گے اور مجلس کا اختتام ہوگا. اس کے بعد اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز کی جماعت ہوگی، اور اس کے بعد سب لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے. انتظامیہ نے کہا ہے کہ میری طرف سے سب کو دعوت کر دیجئے، سب حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائیں. بھائی یہ آخر میں مفتی نظام الدین اور مولانا شریف اور یہ کوئی امام صاحب ہے یہاں کے، کیا نام ہے، مولانا اشتیاق صاحب، اور جو بھی ذمہ دار ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ جب آپ لوگ یہ مسابقے کر سکتے ہیں آن لائن، تو عقائد کے اوپر بھی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ چیز بچوں کے ایمان کو باقی رکھنے کی ضامن نہیں ہے، اصل ضامن عقیدہ ہے. سورہ فاتحہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان پر باقی رکھنے کی ضمانت اگر کوئی چیز دیتی ہے تو وہ عقیدہ ہے. میری یہ گزارش ہوگی کہ آئندہ سے آپ اسلامی عقائد و معلومات پر بھی مسابقہ بچوں کا رکھیں اور اس میں تشریح کرائیے، تو ہماری ضمانت ہوگی، گارنٹی ہوگا کہ جو بچہ اس کو یاد کر لے گا، وہ دنیا میں کہیں رہے گا، وہ پہلے مسلمان ہوگا. اس محنت کو بھی اس میں آپ کو شامل کر دیجیے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اهدنا واهدنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اے کریم آقا، ہمارے اوپر اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے احسان کا معاملہ فرما کے ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہدایت پر چلا دیجیے. اس میں جو گمراہیاں آنے والی ہیں، اے کریم الحمد لله